الحمد لله والصلاة على نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد الصلاۃ معزز و محترم علماء کرام، تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کے ذمہ داران، پی پیز عمراء اور دیگر ایک یوسی یا ایک جو ہے وہ گاؤں تک جتنے بھی ذمہ دار تشریف لائے، میں تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں ذمہ داران تو ذمہ داری جو ہے ہماری، لیکن نہایت ہی شفقت فرمائی ہے ہمارے جو ہے وہ ڈویژن کے نائب امیر محترم جناب ڈاکٹر شفقت محمود صاحب، اور نہایت ہی مشفق و مہربان فخر السعادات حضرت علامہ مولانا پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب سیفی، آپ نے بھی بڑی محبتوں سے نوازا۔ دیگر بھی جتنے احباب دیگر تنظیمات اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تشریف لائے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقاریر ماشاءاللہ مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا شوکت محمود کہوڑ صاحب خوبصورت انداز کے اندر فرما چکے، اور ہمارے تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد عمر نقشبندی صاحب بھی خوبصورت گفتگو فرما چکے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، تترال میں محفل بھی آپ حضرات نے وہاں بھی شرکت کرنی ہے، بس میں یہی کہوں گا کہ جو یہاں بات ہو رہی تھی کہ ہماری آرمی، ہماری جو فوج ہے، ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہی بات قبلہ نورانی علیہ رحمہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ آپ سے سوال ہوا تھا کہ تمام مسالک نے اپنی جو ہے وہ جہادی تنظیمات بنا لی ہیں، لیکن آپ نے کوئی ایسی تنظیم نہیں بنائی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو ملک کی افواج پہ جو ہے، ملک کی فوج پہ اعتماد نہ ہو، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں جن کو اپنی آرمی پہ ناز ہے، فخر ہے، اعتماد ہے، ہمارا پورا یقین ہے کہ ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں، ہماری سرحدوں کی بھی وہ محافظ ہے، ہمارے ملک کی محافظ ہے، اور ہمیں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی آرمی پہ مکمل جو ہے وہ اعتماد ہے، ہمیں جہادی تنظیمات بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم یہاں صرف یہی بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک کی آرمی سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ تم جہاد کا اعلان کرو، انشاءاللہ العزیز لبیک والے تمہارے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اور کل بھی تحریک لبیک پاکستان ان اداروں کے ساتھ تھی، آج بھی ساتھ ہے، اور جب تک تم جو ہے وہ اسلام کے مخالف نہیں کھڑے ہوگے، اس وقت تک تحریک لبیک پاکستان تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی بھی ہو، وڈیرے سے وڈیرا ہو، جب اسلام دشمنی پہ اتر آئے گا، اس وقت پھر کبھی بھی لبیک سے جو ہے وہ محبت کی امید نہ رکھنا۔ کوئی بھی ہو، اگر اسلام کے موافق چلے گا تو لبیک والے اس کے شانہ بشانے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہماری طاقت یہی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں یہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بس ہماری طاقت یہی ہے۔ اگر اہل سنت اور بانیان پاکستان حقیقت میں یہ طاقت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کفر کے ایوانوں میں جائے، تو پھر یاد رکھنا الیکشن بالکل قریب ہے، الیکشن بالکل قریب ہے۔ یہ بے حیا، بے غیرت اور دین فروش حکمرانوں کو ذرا چھوڑ کر اس چیز سے باہر نکل کر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کو آپ اسمبلیوں تک پہنچائیں، پھر تمہیں روڈوں پہ کھڑے ہونے کی، اس طرح روز جو ہے وہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری آواز جو ہے وہ اسمبلیوں سے خود بخود بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جڑاں والا کے اندر
ایک نہ ہوئے جتنا جو ہے وہ معاملہ ہوا. تم آج بھی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو تنگ کر رہے ہو, ہمارے لبیک کے کارکنوں کو تنگ کر رہے ہو. تمہیں حیا نہیں آتی غزہ میں کیا ہو رہا ہے, حماس میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اس طرح بھی دیکھ لو یہود و ہنود کیا کر رہے ہیں, اور تم جو ہے یہاں ان کی بھی چمچہ گیریاں کر رہے ہو. اور لنڈے کے انگریزوں, یا ملک پاکستان کے اندر اسلام کی بات کرو. ہم اقلیتوں کے حقوق جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, لیکن یہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ ہمارے اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم تو ملک پاکستان کے قانون کو فالو کرنے والے ہیں, ملک پاکستان کے قانون کے تحت چلنے والے ہیں, لیکن جب قانون راستہ نہ بنائے, قانون حرکت میں نہ آئے, تو پھر حضور کے غلام تو کبھی بھی غداروں کو برداشت نہیں کر سکتے. حضور کے غلام جانے تو دے سکتے ہیں لیکن پھر کبھی بھی غداروں کو معاف نہیں کر سکتے. تو آئیں, اگر حقیقت میں فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں, کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں, چیچنیا کے اندر ظلم و ستم ظلم و ستم ختم کرانا چاہتے ہیں, جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے, ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اگر ان کو حقیقت میں آزادی دلانا چاہتے ہیں تو آئے لبیک کے شانہ بچانا کھڑے ہو جائیں. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کشمیر بھی تمہیں لے کے دیں گے, پھر فلسطین بھی تمہیں لے کے دیں گے. ہمارے قائد نے یہ اعلان کر کے وعدہ کر دیا ہے, ہم جمعہ بھی پھر تمہیں بیت المقدس میں پڑھائیں گے. تو تو بات ٹائم بہت کم ہے, نماز عصر پڑھنی ہے, تو تمام حضرات نماز عصر ضرور پڑھیے گا. ہمارے ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں اگر نماز نہیں ہے. نماز بھی پڑھا کریں, نماز بھی پڑھا کریں. یہ جھوٹے نعرے ہوں گے اگر نماز نہیں ہے. نماز بھی پڑھیں. اللہ رب العزت سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر تمام علماء کرام, تمام تنظیمات اہل سنت اور علماء و مشائخ کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں محبتوں سے نوازا, اور دور و نزدیک سے تمام تشریف لانے والے کارکنان کا بھی شکریہ گزار ہوں. اللہ رب العزت قدم